اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث آپ کے پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء 7، چاپ دار تاج۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 477 میں یہ حدیث ہے 37366۔ ام سلمہ کہتی ہیں دخل الحسین سلام اللہ علیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا جالست علی الباب، میں دروازے پہ بیٹھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے اندر تشریف فرماتے تو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ فتطلعت، تو میں نے جان کر دیکھا، فرأیت فی کف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا یقلبہ وہو نائم علی بطنہ، تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آ کے سوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ آ کے سوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چیز ہے جو وہ اس کو گما رہے ہیں، زیرورو کر رہے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تطلعت فرأيتك تقلب شيئا في كفك والصبي نائم سلام اللہ علیہ على بطنك ودموعك تسيل، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے جان کر دیکھا آپ کے ہاتھ مبارک دست مبارک میں ایک چیز ہے جس کو آپ ضرور کر رہے ہیں، اور جو آپ کا نواسا ہے سلام اللہ علیہ وہ آپ کے شکم پر سو رہے ہیں، ودموعك تسيل، اور آپ کے چہرے مبارک آنکھوں سے، چشم مبارک سے تسیل دموعوں کا تسیل، اشک جو ہیں اشکوں کا سیلاب جاری ہے آپ کے آنکھوں سے۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ کہ آنکھوں سے سیلاب جاری ہے اشکوں کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ان جبریل علیہ السلام اتانی بالتربۃ التي يقتل عليها، فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل اپنے آپ سے نہیں آتا، اللہ بھیجتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبرائیل آ کے اس نے ذکر مصائب کیا ہے، جبرائیل آیا اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری ہی امت، یہود نہیں، نصارہ نہیں، مشرک نہیں، میری ہی امت، میرے ہی صحابہ، میرے ہی ماننے والے اس کو قتل کریں گے، اسی بچے کو قتل کریں گے، اور اس خاک پر جس خاک پہ وہ شہید ہوں گے وہ جبرائیل میرے لیے لے کے آیا ہے، اور جبرائیل اللہ کے حکم سے وہ مٹی لے کے آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رغبت کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر کہ میں خاک حسین علیہ السلام، خاک پائے حسین علیہ السلام دیکھ لوں، اس کی محبت میں کربلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خاک مکہ کو نہیں چوما ہے، خاک مدینہ کو نہیں چوما ہے، کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مسجد ان بین قبری و روضتی، بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث ہے دونوں فرقوں کا کہ قبر اور ممبر کے درمیان جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ مٹی کہیں نہیں حدیث میں کہ انہوں نے چوما ہو، لیکن خاک حسین علیہ السلام کو ابھی آ جائے گا انشاءاللہ صحیح حدیث بشرط البخاری و مسلم، ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو، اس خاک کے مطہر کو بوسہ دیا ہے۔ جبرائیل واخبرنی ان امتی یقتلونہ، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے اللہ کی جانب سے کہ میری امت ان کو قتل کریں گے۔ یہ کتاب ہے عزیزو مسند اسحاق ابن راہوی، جزء رابع، چاپ مکتبۃ الایمان المدینہ المنورہ، چھپا سن 1995 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث صفحہ نمبر 130 میں روایت کرتے ہیں رجالہ ثقات سوا صالح ابن عربد النخعی ترجمہ ابن ابی حاتم کما تقدم ولم يذکر فیہ جرحا ولا تعدیلا ولکنہ توبع فی بعض الطرق، کہتے ہیں سب اس کے رجال ثقات ہیں سوا ہے صالح ابن عربد النخعی جس کے متعلق کوئی توثیق نہیں ہے اور کوئی جرح بھی نہیں ہے، لیکن توبع یہ حدیث دوسرے طرق سے بھی، اس کے توابع موجود ہیں، دوسرے طرق سے بھی موجود ہیں، تو حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث۔ یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، جزء ثالث، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 115 حدیث 2819 قال فی المجمع رواہ الطبرانی باسانید ورجال احدها ثقات۔ بھائی سمیع صاحب فرماتے ہیں کہ طبرانی نے ایک سے زیادہ طرق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان میں سے ایک سند ایسی ہے کہ اس کے سب رجال ثقات ہیں۔ اچھا یہ حدیث پڑھتے ہیں عزیزو۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل علی احد، کسی کو میرے پاس آنے نہ دو، فانتظرت فدخل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، میں ادھر بیٹھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام میرے وہاں آ گئے، داخل ہو گئے، فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی، ایک دفعہ سنا کہ رسول، نشیج کس کو بولتے ہیں؟ وہ نعرہ لگا کر رونا، نشیج کس کو بولتے ہیں؟ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کتاب لغت سے میں دکھاؤں گا آپ کو۔ نشیج بولتے ہیں کہ اگر آپ نہایت ہی بچے سے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے، ہاں اس کو نشیج بولتے ہیں عربی زبان میں، ملاحظہ فرمائیں، بلکہ ابھی دکھاتا ہوں آپ کو نشیج کس کو بولتے ہیں۔ النہایہ فی غریب الحدیث
یہ کتاب لسان العرب المجلد الثانی چھاپیدار صادر بیروت. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 377 میں. نشج النشیج، نشیج بلند آواز کو بولتے ہیں. والنشیج اشد البکا، جو اشد البکا، اشد البکا، اشد یعنی شدید، یعنی شدید، اشد یعنی شدید ترین، اس سے زیادہ کوئی بلند آواز، اس سے زیادہ تلختر کوئی گریا نہ ہو. ایسا گریا، ایسا رونا اس سے تلختر، اس سے شدید تر ممکن ہی نہ ہو، اس کو شدید بولتے ہیں، اس کو نشیج بولتے ہیں. ابو عبید نے کہا النشیج مثل البکاء للصبی اذا ردد صوته في صدره ولم يخرجه. نشیج اس کو بولتے ہیں ابو عبیدہ کے نزدیک وہ بچے جب روتے ہیں، جو اپنے سینے میں روتے ہیں نا، بالکل سینے کے اندر سے ان کی آواز ہوتی ہے، اس کو نشیج بولتے ہیں. اپنی آواز کو سینے میں وہ گھماتے ہیں، اس طرح اس کو نشیج بولتے ہیں. یہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، تالیف ابن الاثیر، چھاپ المکتبہ الاسلامیہ، جزء خامس. یہاں پہ نشج النشیج صوت معه توجع وبکاء، وہ آواز جس کے ساتھ گریہ ہو اور درد ہو. توجع نہایت درد کے ساتھ، گریہ کے ساتھ آپ کی آواز چیخ نکلے نا، اس کو بولتے ہیں نشیج. کما یردد الصبی بکاءه فی صدره، جیسا بچہ جو ہے بہت دل کی گہرائی سے چیختا ہے، روتا ہے، اس طرح. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں متوجہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بلند آواز سے رو رہے ہیں. یہ کتاب ہے المعجم الکبیر، اسی حدیث کو پڑھ رہے. فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زور سے آواز، نہایت درد کے ساتھ آواز. نشیج کا ترجمہ کرو نا، زوردار آواز، بلند آواز، درد کے ساتھ گریے کی آواز. کس کی؟ سید الانبیاء، بچے کی طرح، ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہے ہیں. یبکی، وہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. فطلعت، میں نے اندر جان کے دیکھا. فاذا حسین سلام اللہ علیہ فی حجری، دیکھا میں نے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں ہیں، ان کے دامن میں. والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح جبینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کے ساتھ ان کی پیشانی یا اقدس کو مسح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک اپنے نواسے کے چہرہ و رخسار پہ مل رہے ہیں. وہو یبکی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گریہ کر رہے ہیں. فقلت واللہ ما علمت حین دخل، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کریں، امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ داخل ہوئے، مجھے نہیں معلوم کب وہ داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہو گئے، وہ اور غم میں ہیں. تو ان کا جواب سنیے. فقال ان جبرائیل علیہ السلام کان معنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے. پچھلی والی بھی حدیث جو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دکھایا کہ وہ ان کی گود میں ہے نا، کہ ہاتھ میں وہ بچہ سو رہا ہے اور وہ ایک مٹی کو زیر رو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ چہرے مبارک کو مل رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ذکر مصیبت کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مجلس عذاب برپا کیا ہے. ان جبرائیل علیہ السلام کان معنا فی البیت، جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے. فقال تحبه، مجھ سے پوچھا کہ اس کو سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا اما من الدنیا فنعم، اما من الدنیا. اس حدیث میں یہاں پر کچھ سخت ہے، اما من الدنیا، لیکن اگر دنیا سے تو یس، اس کا ترجمہ نہیں بنتا. شاید یہ ہو کہ اما من الدنیا فانه ریحانتی، دنیا سے میرے پاس تو ایک یہی میرا پھول ہے، اس طرح کچھ ہوگا الفاظ. اما من الدنیا فنعم، بظاہر اس کے صحیح معنی نہیں بنتے. اس حدیث میں کچھ سخت ہے، کچھ جملے شاید کچھ کلمات محذوف ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ جی مجھے محبت ہے ان سے، دنیا میں میرے یہی تو لال ہیں. قال ان امتک ستقتل هذا، تیری جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری امت ان کو قتل کریں گے. بارض یقال لها کربلا، ایک سرزمین ہے اس کا نام ہے کربلا، وہاں پر تیری امت ان کو قتل کریں گے. فتناول جبریل علیہ السلام من تربتها، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کے سے تربت کے کربلا کے خاک کو لے کے آئے. فاراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تربت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، ان کے حوالے کیا. فلما احیط بحسین حین قتل قال ما اسم هذه الارض قالوا کربلا، جب امام حسین علیہ السلام پہ بلا کا نزول ہوا، دشمن نے ان کو گھیرے میں لے لیا، تو انہوں نے پوچھا لوگوں اس کا سرزمین کو کیا بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کربلا. قال، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ ارض کرب وبلا، فرمایا کہ اللہ اور کے رسول نے صحیح فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وصلی اللہ علی الحسین وعلی آل الحسین، صحیح فرمایا ہے، درست فرمایا کہ ارض کرب و بلا، دردوں کا اور بلاؤں کا یہ سرزمین.